اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت بابا بلے شاہ سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ اور کلو کلفی فروش کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین، آپ سرکار نے فرمایا، چانن دے لئی وچ ہنیرے جندہ جالن والے، وس دے رین اجاڑاں دے وچ دیوے بالن والے۔ حضرت بابا بلے شاہ سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال سن 1171 ہجری بمطابق سن 1785 عیسوی کو قصور میں ہوا۔ بوقت وصال آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی عمر مبارک 110 سال تھی۔ حضرت بابا بلے شاہ سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ قصور میں ہی مدفون ہوئے، جہاں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار آج بھی مرجعگاہ خلائق خاص و عام ہے۔ حضرت بابا بلے شاہ سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک ہر سال بھادوں کے مہینے میں 11 اور 12 تاریخ کو قصور شہر میں منعقد ہوتا ہے، جہاں پر دنیا بھر سے لوگ حاضر ہو کر اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ عرس مبارک کے موقع پر محافل کا انتظام بھی کیا جاتا ہے، جن میں عقیدت مند اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ اس موقع پر حضرت بابا بلے شاہ سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کی کافیاں سنائی جاتی ہیں، جس سے محفل میں ایک روح پرور منظر قائم ہو جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ سن 1958 کے اواخر کی بات ہے۔ عرس حضرت بابا بلے شاہ سرکار رحمت اللہ تعالی کا دور تھا۔ اس زمانہ میں دربار عالیہ پرانا تھا، احاطہ بھی وسیع نہیں تھا، ارد گرد اکا دکا مکانات تھے۔ دربار عالیہ کے سامنے وسیع پیمانے پر سرکاری اراضی موجود تھی، جہاں پر گرمیوں میں لوگ چار پائیاں ڈال کر رات کو سو جایا کرتے تھے۔ کلو کلفی فروش کھڈیاں خاص میں رہا کرتا تھا۔ یہ ایک گاؤں ہے۔ اس کے پاس ایک گدا گاڑی تھی، جس پر اس نے کلفی والا ڈبہ سا رکھا ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ چند اور چیزیں بھی وہ سجا رکھتا تھا۔ ارد گرد کے علاقوں، گاؤں اور خصوصی طور پر میلے ٹھیلوں پر جا کر اپنی روزی کماتا تھا۔ بمشکل 10 روپے دہاڑی بنا لیا کرتا تھا، جس سے اس کا گزر بسر ہو رہا تھا۔ عرس بابا بلے شاہ سرکار کے موقع پر اس کی بیوی نے اس سے کہا کہ تم عرس بابا بلے شاہ سرکار چلے جاؤ تاکہ اچھی روزی بن سکے۔ کلو نے اپنی بیوی سے کہا کہ قصور گیا تو وہاں پر رہائش اختیار کرنا پڑے گی، کیونکہ روزانہ واپس آنا بہت مشکل ہے۔ اس کی بیوی نے کہا کہ مجھے کل شب ایک خواب آیا کہ ہم سونے کی کلفیاں بیچ رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ بوسیلہ سرکار بلے شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ ہمارے دن پھیر دے گا۔ تم اس بار ضرور میلہ پر جاؤ۔ خیر، کلو اپنی کلفیوں والی ریڑھی لے کر صبح سویرے ہی کھڈیاں خاص سے قصور چلا گیا۔ وہ دوپہر کو وہاں پہنچا، 5 یا 7 روپے کمائے اور رات دربار عالیہ پر سو گیا۔ رات خواب میں ایک نورانی بزرگ دیکھے، جنہوں نے کلو کو کہا کہ یہ سونے کی کلفیاں تمہاری ہیں، لے جاؤ۔ کلو حیران ہوا، یہی خواب ایک دن قبل میری زوجہ کو آیا تھا اور بالکل وہی خواب آج رات مجھے دکھائی دیا ہے۔ خیر، اگلے دن کلو نے پھر اپنا اڈا لگایا اور کلفیاں اور دوسری اشیاء بیچنے لگا۔ اتنے میں ایک بزرگ صورت سبز چولے والا شخص اس کے پاس آیا۔ پوچھا، کلو آج کتنے پیسے کمائے؟ کلو حیران ہوا کہ اس نے اس سے پہلے اس بزرگ کو کبھی نہ دیکھا تھا، لیکن وہ بزرگ اس کا نام جانتے تھے۔ خیر، بولا، حضور والا، آج تو صرف 2 روپے ہی کما پایا ہوں۔ اس بزرگ نے فرمایا کہ اپنا تمام سامان، کلفیاں اور مٹھائی وغیرہ زائرین میں بانٹ دو۔ کلو کہتا کہ میں نے عرض کی، حضور میں گھر کیا لے کے جاؤں گا؟ بیوی بچوں کا گزارا کیسے ہوگا؟ بزرگ نے کہا، جو کہا ہے وہ کرو۔ خیر، کلو نے سارا مال خدا کی راہ میں بانٹ دیا۔ اگلے دن پھر ابھی تک عرس میں زائرین موجود تھے۔ کلو نے اپنا ٹھیلا لگایا، وہی بزرگ پھر سے حاضر ہوئے اور فرمانے لگے کہ سب مال زائرین میں بانٹ دو۔ کلو بولا، حضور مجھ غریب کے پاس صرف آج کے دن کا ہی مال بچا ہے، اگر یہ بھی سب کا سب بانٹ دوں گا تو بھوکا مر جاؤں گا۔ بزرگ نے کہا، جو کہا ہے وہ کرو، اور آج ہی ابھی اسی وقت اس جگہ سے چلے جاؤ اور دوبارہ پھر یہاں کبھی نظر نہ آنا۔ کلو بیچارہ اپنا سا منہ لے کر سب بانٹ کر گھر واپس چلا گیا۔ گھر واپسی پر بیوی نے پوچھا، کیا کما کر لائے ہو؟ کلو نے تنزن کہا، وہی سونے کی کلفیاں جو تم نے خواب میں دیکھی تھی وہ کما کے لایا ہوں۔ اور برا سا منہ بنا کر
کمرے کے اندر چلا گیا۔ بیوی نے گدھے کو تھان پر باندھا، ریڑھی سے سامان اتارنے لگی۔ کلو خاموش کمرے میں بیٹھا گم سم گہری سوچوں میں غرق تھا۔ بیوی اندر آئی اور رازداری سے بولی، کلو تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ سونے کی 2 کلفیاں ریڑھی میں رکھ کر قصور سے یہاں لائے ہو، راستے میں اگر کوئی لوٹ لیتا تو پھر؟ کلو بولا، کیا آل فول بکے جا رہی ہو؟ کیسی کلفیاں، کیسا سونا؟ بیوی نے سونے کی وہ 2 کلفیاں کلو کے آگے کرتے اور بولی، یہ والی۔ کلو نے دیکھا تو 2 عدد سونے کی کلفیاں بیوی کے ہاتھ میں تھی۔ اس رات والا خواب، بزرگ، زائرین میں سب کچھ بانٹنا اور پھر یہ کلفیاں، سب منظر اس کے آگے کسی فلم کی مانند چل پڑا۔ کلو کے دن پھر گئے۔ بحکم سرکار بلے شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کلو نے کھڈیاں خاص کا علاقہ چھوڑ کر ملتان رہائش اختیار کی، پھر ملتان سے لیاری کراچی ہجرت کر لی۔ آج کل اس کی آل اولاد گرین ٹاؤن کراچی میں آباد ہے اور کافی خوشحال ہے۔ ناظرین اکرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گردنواں کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔